پہلی جو ہیبٹ ہے کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے زبان. قرآن جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورتی سے کمپریہنسو انداز سے بات کو پیش کرتا ہے. تو ایک آیت ہے اس میں سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے وہ اس ایک آیت میں. وہ آیت کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت ہے. یہ میری فرسٹ ہیبٹ جو میں نے ڈالی ہے وہ ہے کہ اسٹریٹ ٹاک قولاً سدیدا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ احزاب میں ورس 70 میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ اور کھری سیدھی بات کرو. اب یہ قولوا قولا سدیدا اس کا کیا میننگ ہے؟ اس کی تفسیر ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ اللہ نے یہ ہیبٹ ہمیں کیوں بتائی ہے کہ سیدھی بات کرو، کھری بات کرو. اب دیکھیں یہ جو بات ہے اسٹریٹ ٹاک کہ قولا سدیدا کہ اسپیک ورڈز آف اپروپریٹ جسٹس، تم انصاف والی بات کرو. اب کیا بات ہے کھری بات سے کیا مراد ہے؟ قولاً سدیدہ سے کیا بات ہے؟ تفسیر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو 3 چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک اٹ شوڈ بی کلیئر، ہماری جو گفتگو ہے وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے. کلیئر سے کیا مراد ہے؟ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ تمہیدیں تو نہیں باندھ رہے، آپ کی بات اگلے کو سمجھ آنی چاہیے. کلیئر سے ایک اور چیز مراد ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کی زبان میں ہے. آپ کوئی ڈپلومیسی نہیں کر رہے، آپ ایسی بات نہیں کر رہے کہ دل میں کچھ اور ہے زبان میں کچھ اور ہے. اگلے کو آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بہت پسند ہے، دل سے آپ اسے پسند نہیں کرتے. اپنا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئرلی اگلے کو بتانا چاہیے، لیکن ایک طریقے کے ساتھ. وہ طریقہ ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو اٹ شوڈ بی کلیئر، سیکنڈ اٹ شوڈ بی ٹروتھفل، سچ بولیں، سچ. کوئی لوپ ہول نہ ہو اس میں. لوپ ہول سے کیا مراد ہے کہ اس میں کوئی دوگلی بات نہ ہو، ڈوئل میننگ ٹاک نہ ہو. ڈوئل میننگ ٹاک کیا ہے اس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. کبھی کبھی ہم ایسی بات کہتے ہیں جس کے 2-3 مطلب نکل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، اور جب کوئی مائنڈ کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں میرا مطلب تو اصل میں یہ تھا. آپ کا مطلب جو بھی تھا لیکن آپ کی بات کا وہ مطلب بھی نکل رہا ہے جو اس نے سمجھا ہے. ایسی بات سے بھی اسلام نے ہمیں منع فرمایا. تھرڈ اٹ شوڈ بی جسٹ، انصاف والی بات. انصاف والی بات سے کیا مراد ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسے جملے کہتے ہیں جو بہت ہی ناانصافی پر مشتمل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں ایک بندہ ایک بار لیٹ ہوا، دوسری بار لیٹ ہوا، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں. دیکھیں لوپ ہول سے کیا مراد ہے، کلیئر بات کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں ہیں، آپ کہیں میں یہاں ہوں، ٹھیک ہے. اب یہاں سے مراد کیا ہے؟ اسپیسیفک ہونی چاہیے نا بات. اب میں بس آ رہا ہوں سے کیا مراد ہے؟ بس سے کیا مراد ہے؟ کتنا ٹائم؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ. بس میں 15 منٹ میں آیا. اور 15 منٹ کا کیا ہے کہ ہم کتنی دیر لگاتے ہیں؟ 45 منٹ، 40 منٹ. پاکستان میں تو یہی ایوریج چلتی ہے، بہت کامن ہے. اب یہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے ریلیشن شپس میں. کھری بات کرنا، وہ بات کرنا جس پہ آپ پورے اتریں. آپ سوچیں کہ آپ کھری بات کرنے لگ جائیں. آپ کسی کو کہیں میں 15 منٹ میں آیا اور آپ واقعی ہی 15 منٹ میں آ جائیں. کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے. آپ کسی کو کہیں جی کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں فلانا بندہ بڑی باتیں کر رہا ہے، بڑی باتیں کر رہے ہیں. بڑی باتوں سے کیا مراد ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئی نیڈ ٹو نو. اب ایسے ہوتا ہے آرگنائزیشنز میں مسکنسیپشنز ایسے پھیلتی ہیں. اس طرح کے الفاظ نہ کہیں جو غلط فہمیوں کو جنم دیں. یہ چیز ہمارے دین میں سخت منع ہے. تو قولوا قولا سدیدا، دس از دا فرسٹ ہیبٹ. یہ دیکھیں سلائیڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کریلا کڑوا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کرتے پھریں. قولا سدیدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو وہ سچ بتائیں جو سچ بتانے والا نہیں ہے اور ان کا جو ہے دل دکھاتے پھریں. تو یہ ہماری فرسٹ ہیبٹ تھی جی. یہ کچھ لوگوں کی جو زبان ہے نا وہ اس طرح سے چلتی ہے کینچی کی طرح، اور وہ لوگوں کی دل آزاری کرتے پھرتے ہیں. اور بہانہ کیا ہوتا ہے جی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. تو یہ چیز جو ہے ہمیں نہیں کرنی. ہمیں بہت دیکھ کے جو ہے بات کرنی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ پختہ ایمان، سب سے زیادہ کمپلیٹ ایمان کن لوگوں کا ہے؟ دوز ہو آر دا بیسٹ ان دیئر کیریکٹر. جو لوگ اپنے کردار میں بہترین ہیں، جن کا کردار بہت بہترین ہے. دوز ہو آر ایزی ٹو سوشلائز ود، جن سے لوگ فخر محسوس کریں بات کرتے ہوئے، جن سے لوگ گھبرائیں نہ بات کرتے ہوئے، اس کے غصے سے، اس کے مزاج سے، اور جن کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوئے چلیں اور وہ لوگوں کے ساتھ چلیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ ہے کمپلیٹ ان فیتھ، ان کا ہے بہت پختہ ایمان. تو ہمیں اس طرح بننا ہے انشاءاللہ.